بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور بڑا عجیب دور ہے۔ یہاں ہر چیز کا نام باقی ہے مگر اس کی روح گم ہو چکی ہے۔ نماز ہے مگر خوشبو نہیں، علم ہے مگر نور نہیں، اور پیری مریدی ہے مگر تصوف نہیں۔ آج پیری مریدی ایک ایسی رسم بن کر رہ گئی ہے جسے لوگ نبھاتے تو ہیں مگر جیتے نہیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے پیری مریدی خانقاہوں سے نکل کر مدرسوں کی ملکیت بن گئی، اسی دن اس کی روح زخمی ہو گئی۔ میں مدرسوں کا دشمن نہیں ہوں، مدرسہ شریعت کی حفاظت ہے، مگر خانقاہ تصوف کی پرورش ہے۔ شریعت بنا تصوف بیمار جسم کی طرح ہے، اور تصوف بغیر شریعت بھٹکا ہوا خواب۔ مگر جب مدرسے نے خانقاہوں پر قبضہ کیا تو ڈگریاں تو بچ گئیں مگر حال مر گیا۔ پہلے پیری مریدی دل سے دل کا رشتہ تھی، اب صرف فائل سے فتوے کا معاملہ بن گئی ہے۔ پہلے پیر مرید کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے نفس کی حالت پہچان لیتا تھا، آج ڈگری دیکھ کر بیعت کروا دی جاتی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، پیر وہ نہیں جو کتابیں پڑھائے، پیر وہ ہے جو تجھے تیرے آپ سے پڑھوا دے۔ خانقاہوں میں مرید کو پہلے چپ رہنا سکھایا جاتا تھا اور اب منچ پر بولنا سکھایا جاتا ہے۔ پہلے راتوں کو رونا سکھایا جاتا تھا، اب بھیڑ جمع کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جب تک پیری مریدی خانقاہوں میں رہی وہاں نفس کو توڑا جاتا تھا، اب مدرسوں میں نفس کو سنوارا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، علم نفس کو طاقت دیتا ہے اور تصوف نفس کو موت۔ اس لیے ہر عالم پیر نہیں ہو سکتا اور ہر کامل پیر عالم ہوتا ہے، مگر کامل پیر وہی ہے جس کے پاس دونوں کا توازن ہو۔ آج کی پیری مریدی روزگار بن گئی ہے، بیاپار بن گئی ہے۔ آج کی پیری مریدی سے مرید اپنی منزل تک نہیں پہنچتا بلکہ پیر سے پیر تک بھٹکتا رہتا ہے۔ پہلے بیعت ذمہ داری تھی اور آج کے دور میں پہچان پتر بن گئی ہے۔ پہلے پیر مرید کو خود سے دور کرتا تھا مگر اب اپنے ارد گرد جمع کرتا ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں، جس پیر کے ارد گرد بھیڑ ہو اس سے ڈرو، اور جس پیر کے پاس خاموشی ہو اس کی تلاش کرو۔ خانقاہوں میں سالوں تک جھاڑو لگوائی جاتی تھی تاکہ اندر کا تکبر مر جائے، اور آج بیعت کے بعد سیدھا مائک تھما دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرید بڑھے، سلسلے بڑھے مگر سالک کم ہو گئے۔ آج پیری مریدی وراثت بن گئی، سلسلہ نام بن گیا اور تصوف کورس بن گیا، جبکہ اصل تصوف کوئی سلیبس نہیں، یہ تو جلنا
گلنا اور مٹنا ہے۔ خانقاہ مدرسے کی مخالف نہیں ہے، مگر مدرسے نے خانقاہوں کو غیر ضروری سمجھ لیا اور یہیں سے پیری مریدی رسم بن گئی۔ یاد رکھیے، جس دن پیر مرید کے نفس سے ڈرنے لگے اس دن ولایت اٹھ جاتی ہے، اور جس دن مرید پیر کی ڈانٹ سے ناراض ہونے لگے اس دن مریدی ختم ہو جاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پیر ہمیں سمجھتے نہیں۔ ارے نادان، پیر سمجھنے نہیں توڑنے آتا ہے۔ خانقاہوں میں مریدوں کو پہلے انسان بنایا جاتا تھا، پھر دائی بنایا جاتا تھا، اور اب دائی پہلے بناتے ہیں اور انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ اس لیے آج پیری مریدی تو موجود ہے، مگر فنا فی الشیخ ندارد ہے۔ آج فنا فی الرسول کی باتیں تو ہیں، مگر ادب نہیں ہے، اور جب ادب چلا جائے تو نسبتیں لاش بن جاتی ہیں۔ آج پیری مریدی کو بچانا ہے تو اسے پھر سے خانقاہوں کی خاموشی میں لوٹالنا ہوگا، مدرسے کی بحث میں نہیں، جہاں رات کی تنہائی ہو، جہاں آنسوؤں کی تسبیح چلے، جہاں نام نہیں نشان مٹائے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسی پیری مریدی عطا فرما جو رسم نہ ہو بلکہ روح کی تربیت ہو۔ آمین ثم آمین۔